وجد میں آئیں گے اہل بیت کے مقام کو دیکھ کر. ون، جب آپ مسجد میں داہنا قدم رکھتے ہیں اور اس وقت آپ کے پیر کی رگیں اگر الجھ گئیں، خدا نخواستہ، تو ماہرین جسمیات وہ کہتے ہیں کہ اگر پیر کی رگیں اس وقت الجھ گئیں تو آپ مسجد کے اندر گریں گے. مسجد کے کہاں گریں گے؟ اندر گریں گے. واش روم میں آپ نے بایاں پیر رکھا، اگر رگیں الجھ گئیں تو آپ باہر گریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. یعنی یہ احکام آپ کو نجاستوں سے بچا رہا ہے. تو جو دنیا میں بچا سکتا ہے وہ آخرت میں ہم کو نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، بہت اچھے. وہ آخرت میں نہیں بچا سکتا. لوگ کہتے ہیں بھائی قبر میں تختے ہیں، اوپر مٹی ہے، پتھر ہے، ان کا عقیدہ ہے علی آئیں گے ان کو بچائیں گے. ارے بھیا کس اندھیرے میں ہو؟ جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے اسے تیرے قبر کے تختے کیا روک دیں گے؟ واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اہل بیت حاجر آف یونیورسل، جو میں نے نزدیک اور دور کے رشتے کے بارے میں کہا، وہ صرف سمجھانے کے لیے. ان کا رشتہ منفرد ہے، ہمارے رشتوں جیسا نہیں. کیونکہ جو مجمع ہوتا ہے وہ باتوں کو پکڑتا ہے، تو میں پکڑ میں نہ جاؤں اس لیے میں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں. وہ لفظ تو ہوتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ دفاع کر سکے، اپنا ڈیفینس کر سکے. عزیزان، آخری لفظ جو اہل بیت نے وے آف لائف کو ڈسکس کیا ہے اسے ضرور اپنائیں. کمپلیکیٹڈ نہ بنے. کمپلیکیٹڈ کون ہوتا ہے؟ جو ایجوکیشن سے بہت دور ہوتا ہے. جب آپ ایجوکیٹ ہوں گے تو مسئلے کو سلجھائیں گے، جب جاہل ہوں گے تو مسئلے کو الجھائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ جنریشن کو ایجوکیٹ کر دینا. آپ نے جنریشن کو ایجوکیٹ کیا تو کیا کیا آپ نے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غربت کو مٹا دیا. روٹی اور کھانا اور کپڑا اور مکان مہیا کیا تو ہم نے غربت کو روکا. تو ہمارے سماج میں غربت روکنے کا تو کام ہے، غربت مٹانے کا کام نہیں ہے. غربت مٹانے کا کام کیا ہے؟ جنریشن کو ایجوکیٹ کر دیا، جنریشن کو پڑھا دیا. آپ نے جنریشن کو پڑھا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنی زندگی سے غربت کو مٹا دیا. اور قوم میں دو چیز ایسی ہوتی ہے جو فساد کا باعث ہوتی ہے، ایک غربت اور ایک جہالت. جس قوم میں دو چیز ہو گئی وہاں جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں فضیلت کے نام پر یا کام کے نام پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کیا گنا سکتے ہیں؟ کیا گنا سکتے ہیں؟ سادے سادے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں کسی کو، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں. یہ بہت واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں. اچھا، ان کی پکڑ بہت ہے. ان کی پکڑ کیا ہے بھائی؟ تو یہ جس کو چاہتے ہیں وائرل کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بلاک کر دیتے ہیں. پکڑ یہ ہماری بس اتنی پکڑ، یا وائرل کر دینا یا بلاک کر دینا. جس کا مولا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، اس کا چاہنے والا صرف وائرل کرے گا اور بلاک کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ایسا کر رہے ہیں کیا ہے؟ ہمارے نام پر کچھ نہیں ہے. اگر
نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، نو کچھ بھی نہیں. کیوں کہ اگر ہمارے یہاں ایک پولیٹیشین ہے تو کمپٹیشن میں لوگ اتر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے تو کمپٹیشن میں بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے. اگر چچا کا ایک بچہ اگر ڈاکٹر پڑھ رہا ہے تو چلو بھائی ہم بھی پڑھاتے ہیں. اس میں دیکھو وہ ڈاکٹر بنے گا کہ انجینئر بنے گا کہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، کیا بنے گا، اس کے اندر میٹیریل کیا ہے. سب کا ذہن ایکول نہیں ہے، سب کا ذہن ایکول نہیں ہے. ہم کیا ہے کمپٹیشن کے دور میں اور ایسا کمپٹیشن کرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی کھینچتے اپنے بھی گرتے. نہیں ہونا چاہیے. آج دیکھیے دوسرے کے جن کے کہانیوں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے. اچھا ہمارے یہاں دوسرا بھی ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. ابھی ہم نے فضیلت بیان کیا، تھوڑا سا میں نے آپ کو میسج دیا ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ بھائی مولانا مجلس تو بہت اچھی پڑھی مگر تبلیغی پڑھاتے ہیں. بھائی آپ نے ہوا نکال. اس لیے کہ مجلس یا عالمانہ ہوتی ہے یا غیر عالمانہ ہوتی ہے. مجلس فلسفانہ ہوتی ہے غیر فلسفانہ ہوتی ہے. یہ نیا لفظ کا، یہ تو تبلیغ کا ادھر کا لفظ ہے. آپ کے پاس کہاں آ گیا بھائی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت اچھی پڑھاتے ہیں مگر تبلیغ نہیں پڑھاتے. تو یہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہوتا ہے وہ کٹتا ہے. بڑی ساری ذمہ داریاں ہمارے علماء کے اوپر ہیں جو جس اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں، جس اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں. اس نے کہا کہ میں چاہوں تو ان لوہے کو زمین اور آسمان کے درمیان دوڑا سکتا ہوں. پانچویں امام نے کہا لوہے کے ٹکڑے کو اس پہ رکھ کے کہا میں چاہوں تو اس زمین اور آسمان کے درمیان دوڑا سکتا ہوں. محمد والے محمد صلی اللہ نسوں کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں تھی. مولا کائنات کا ایک پورا خطبہ نسوں کے بارے میں. نسوں کے بارے میں، یہ خون کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس میں جراثیم ہے. چوتھے امام کی دعا ہے جراثیم خون کی نجات کے لیے. جو لوگ ادھر سے آتے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے، جو ادھر سے آتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جتنا خوبصورت مجمع ہے حسن بھائی، واقعی میں نے یہ آپ کی بات کو مان کے میں نے بہت ہی اچھا کیا کہ اتنے خوبصورت مجمع کے درمیان آیا. اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں کیسے ہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ بڑا حسین مجمع ہے، بہت ہی خوبصورت مجمع. خدا آپ کے ایمان کو اس جذبے کو سلامت رکھے. اور جس خلوص سے آپ نے مجلس کو سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہزاروں کے مجمع میں بھی اگر پڑھتا تو شاید اتنی داد مجھے نہیں ملتی. مجھے احساس آپ نے نہیں ہونے دیا کہ میں کسی کم مجمع میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ قریب والا اگر کم بھی ہوتا ہے تو زیادہ ہونے کا احساس دلاتا ہے. علی والا کہیں بھی ہوتا ہے. آپ کی حسن میں یہاں کی آبادی کتنی ہوگی؟ 50-60 ہزار کی ہوگی. پوری ممرہ کی، ہاں اپنی شو کی. ہاں 40. آپ کہاں دے میں سوئی 40,000 کی آپ کی آبادی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا پاور کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اویئرنیس آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اندر کی لڑائیوں میں لگے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو نازیبہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا جو بچوں والی ہوتی ہیں اس میں آپ انوالو ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کا پاور کیا ہے؟ آپ کا پاور یہ ہے کہ آپ کو پریسٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ کے پاس آئے گا. سیاسی لوگ
سر نہیں گنتے ہیں، یہ سر گنتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ آپ اس کو کیش کیجیے، یہ آپسی اختلافات یہ سب کو دور رکھیں۔ آپ دباؤ بنا سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہاں پہ اتنی تعداد ہے، اگر ہم نے ایک من بنایا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، کیا ہوگا؟ بہت بڑا پریشر پیدا ہوگا۔ لیکن جب اویئرنیس ہوگا تب نا، اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ ہم تو کیا انجمن کی لڑائیوں میں لڑ رہے ہیں، مجلسوں میں، ان کی مجلس اتنے بجے، ان کی مجلس اتنے بجے، ان کا یہ ہے، وہ ان کے ذاکر ہے، وہ ان کے عالم ہے، یہ ان کی مجلس ہے۔ بھائی سب ان کی ہے، تو پھر حسین کا کیا ہے؟ پھر حسین کا کیا ہے؟ حسین کا کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ 40,000 کی آبادی بہت بڑی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ 10,000 میں لوگ دام دیتے ہیں الیکشن پیریڈ میں، پریشر بنا دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ آپ کو عزیزان محترم، جس فرض پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت عظیم جگہ ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ اس نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، بتایا۔ یہاں سے اگر غذا بھی منسوخ ہو جائے، جو غذا ہم کھاتے ہیں اسے بھی ہم تبرک کہتے ہیں۔ گھر کے کھانا کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، کھانا تو ہو سکتا ہے مگر تبرک نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر جو حسین سے منسوخ ہو جائے وہ کھانا کھانا نہیں ہوتا، وہ تبرک ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تبرک ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہم اسے کھانا نہیں کہہ سکتے، اسے کہہ رہے تبرک ہے۔ کھا لیجیے اپنے گھر میں، ہم گھر میں کوشش کرتے ہیں، لذیذ کھانا بنتا ہے، کوشش کرتے ہیں، کھا نہیں پاتے، کوشش کرتے کھا نہیں پاتے۔ اور یہاں کوشش کرتے ہیں کہ نہ کھائیں مگر پھر بھی بہت کھاتے ہیں۔ بہت کھا لیتے، سبحان اللہ، بے شک۔ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ تبرک ہے، کھانا نہیں ہے۔ یہ تو جس کے شکم میں جائے گا وہ پاک بھی کر دے گا اور صاف بھی کر دے گا۔ اول تو سب کے شکم میں جائے گا نہیں، اول تو سب کے شکم میں جائے گا نہیں، اگر جائے گا تو اپنی مہر چھوڑ کے آئے گا، پاک بھی کرے گا اور صاف بھی کرے گا، کیونکہ یہ تبرک ہے۔ ایام فاطمہ، وہ فاطمہ جن کی عمر 18 سال، تاریخ میں کسی کو 18 سال میں ضعیف ہوتے نہیں دیکھا۔ کون ہے 18 سال؟ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کی کمر جھک گئی، کسی پر یہ ظلم نہیں دیکھا ہوگا کہ اسے کہا جائے کہ اگر رات کو رونا ہے تو دن کو مت رونا، اگر دن کو رونا ہے تو رات کو مت رونا۔ کربلا تو مدینے سے شروع ہو گیا تھا، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جس نے اپنے درد کو کبھی علی سے بتایا نہ، یہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی رسول زخموں سے چور ہو جاتے تھے تبلیغ خداوندی کے لیے، تو ان کے زخموں کو فاطمہ صاف کرتی تھی اور گریا کرتی تھی۔ میں کہوں گا بیوی آج تو آپ زخموں کو صاف کر رہی ہیں، آپ کے پاس آپ کا بابا ہے، مگر دنیا سے جب بابا آپ کا رخصت ہو جائے گا تو کل پر اتنے زخم پڑیں گے آپ کے۔ یہ ہے فاطمہ۔ مگر کربلا کے بغیر کوئی مصائب تو پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں کئی فاطمہ ہیں مگر ایک فاطمہ اور بھی ہے جو حسین کی 4 سال کی بچی ہے،
کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے جب استعمال ہوتے تھے ان میں کئی طرح کے تازیانے تھے، اور ایک تازیانہ وہ تھا جو سب سے سخت ترین تازیانہ تھا، جو چمڑے کا تازیانہ تھا، اس میں کیلے پھنسایا جاتا تھا، اس میں کیلوں کو پھنسایا جاتا تھا، اس تازیانے سے جناب سکینہ کو زخمی کیا جاتا۔ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 18 سال کی وہ فاطمہ جس پر بڑے ظلم ہوئے، مگر یہ 4 سالہ فاطمہ ہے۔ جب یہ 4 سالہ فاطمہ کو جب ایک مرتبہ دربار میں جب کھڑا دیکھا اور ظالم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کئی مرتبہ ظالم نے پوچھا مگر کچھ آواز نہ نکلی۔ جب کچھ آواز نہ نکلی تو ایک مرتبہ ظالم نے اپنے تازیانے کو نکالا، آگے بڑھا، تو سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتکڑیاں سنبھالی، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالی، کہا ٹھہرو، کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے، مگر یہ جواب نہیں دے رہی ہے۔ تو سید سجاد نے کہا اس کا گلا اتنی تیزی سے باندھا گیا ہے کہ اس کے لب تو ہل رہے مگر آواز نہیں آ رہی ہے، اس کے لب ہل